16 میں 6 جوڑ دو 22 اور 22 میں 4 جوڑ دو 26 سجدے۔ ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا، آئے اللہ میں ابا، آئے اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ ایک سجدہ 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 نہیں 26 نہیں 27 نہیں، ایک سجدے کا انکار کر دیا۔ میرے بھائیو، ہم تو اتنے زیادہ بغیرت ہو گئے، ہم تو اتنے زیادہ بے شرم ہو گئے کہ ہم ہر روز 26 سجدوں کا انکار کر دیتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں پڑھ لو نہ پڑھ لو کوئی فائدہ نہیں، پڑھ لینا بھی اچھی بات ہے، نہ پڑھنے سے بھی نماز کوئی ثواب نہیں ملتا ہے۔ 26 سجدوں کا انکار ہر روز ابلیس نے ایک سجدے کا انکار کیا۔ آج ہم اور آپ 26 سجدوں کا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم سجدہ کرو، فرشتوں سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا۔ اب آپ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں مولانا عادل صاحب، ہم نے تو بچپن سے یہ پڑھا ہے، ہمیں اسٹیجوں سے یہ بتایا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، سجدہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، آپ نے جو سنا یہ بالکل صحیح سنا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، ایک پوائنٹ بتاتا ہوں۔ اس میں جو سجدہ ہے وہ سجدہ اس طریقے کا سجدہ نہیں ہے جو ہم کرتے ہیں، یعنی ہم جو سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت ہے، عبادت کا سجدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیم تھا، سجدہ تعظیم تھا، اور پچھلی امتوں کے اندر بھی سجدہ تعظیم کرنا جائز تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھیے، ان کے واقعے کے اخیر میں آتا ہے ان کے بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے ان کو سجدہ کیا، وہ سجدہ رسپیکٹ کا سجدہ تھا، وہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا۔ اسی لیے یہ خیال رکھیے اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے لیے جس سجدے کا حکم دے رہا ہے وہ عبادت کا سجدہ نہیں ہے بلکہ وہ میرے بھائیوں عزت کا سجدہ ہے۔ اور اس کا دوسرا جواب میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک کام حرام ہے اور اللہ کہہ دیکھ کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ ایک کام حرام ہے، اللہ کہہ دیکھ کر تو وہ حرام کام حلال بن جاتا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کسی کو بھی قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، آئے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کر، اور ابراہیم علیہ السلام تیار ہو گئے۔ تو معلوم یہ چلا ایک کام حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ دے کر تو وہ حرام کام بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آئے آدم، آئے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا، ابا غرور کر لیا، انکار کر دیا، اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، اور واستکبر، غرور کر لیا، تکبر کر لیا، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یہ مٹی سے۔ اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، جو زندگی بھر نمازیں پڑھتا رہا، جو رکوع اور سجدے کرتا رہا، جو اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہا، غرور کرنے پر، تکبر کرنے پر اور ایک سجدے کا انکار کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر قرار دے دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دھتکار دیا، مردود قرار دے دیا، اور اتنا زیادہ مردود قرار دیا۔ آج بھی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اس سے پہلے یہ ضرور پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آئے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں مردود شیطان سے میرے بھائیوں غرور کر لیا تکبر کیا ہے کس نے ابلیس نے یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کو غرور پسند نہیں ہے اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے اگر اللہ نے تجھے پیسہ دیا ہے تو یہ بھی یاد رکھ یہ پیسہ دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ جب چاہے اس پیسے کو تجھ سے چھین سکتا ہے اللہ نے تجھے جوانی دی ہے اللہ نے تجھے صحت دی ہے یہ جوانی بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے تجھ سے جوانی کو چھین